دوستو، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَقْضَاهُمْ علی کے فیصلے بے مثال ہیں، علی کے فیصلے بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فیصلے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے 3 ایسے فیصلے ان کے لے کر آیا ہوں جس نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ کے رکھ دی اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے وہ سمجھے کہ زہر قاتل وہ فیصلے جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا فیصلہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا جاتا ہے خلافت غصب کر لی، باغ فدق نہیں دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوئے، اور زبردستی جو ہے وہ خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نافرمانی کی گئی۔ تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پھر واقعات کو توڑا جائے گا، موڑا جائے گا، روایت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر دی، سارے چیپٹر ہی کلوز ہو گئے۔ بھائی جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ وصی رسول تھے اور انہیں خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا، انہوں نے تو اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو سارے کے سارے دشمنان اسلام کے سارے پروپیگنڈے ناکام کر کے رکھ دیے ایک بیعت کرنے میں۔ پھر پروپیگنڈا کیا کیا کہ زبردستی بیعت لی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا۔ وہ بلال تو مارے کھا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو عہد کہنا چھوڑا نہیں، اور یہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجبوری میں بیعت کر لیں گے؟ کچھ سمجھ آنے والی بات ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کام کروایا کہ ان کا یہ پروپیگنڈا بھی نہیں چل سکتا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، کچھ معاملہ ہوا، اس کو انشاءاللہ میں تفصیلی کسی ویڈیو میں بیان کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمومی بیعت ہونے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمومی بیعت ہونے کے 6 ماہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ اب اگر تو یہ ہے نا کہ زبردستی بیعت لی ہے تو پہلے دن لیتے، دوسرے دن لیتے، جیل میں ڈال دیتے، پکڑ لیتے، گرفتار کر لیتے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نارمل رہے ہیں 6 ماہ تک، مسجد نبی ہی میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اپنے اسی گھر میں رہے ہیں، اپنی اسے حجرے کے اندر رہے ہیں، اور سارے اپنے معمولات وہیں پہ رہے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد کی ہے بیعت۔ تو اب یہ پروپیگنڈا بھی دم توڑ گیا کہ زبردستی والا چکر ہے۔ زبردستی والا چکر ہوتا تو پہلے دن ہوتا، یہ کم از کم 6 مہینے حضرت علی جیل میں رہتے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ زبردستی کا چکر نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ بیعت کرنا اور ایک فیصلہ 6 ماہ بعد بیعت کرنا، اس نے روافض کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ یقین مانے جب وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے۔ وہ تعویلیں کیا کرتے ہیں جی کہ وہ مسلمانوں میں انتشار نہیں چاہتے تھے اس لیے بیعت کر لی۔ تو ظالمو، تم مسلمانوں میں انتشار چاہتے ہو جو تم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہو؟ تو حضرت علی کے تو بے فیصلے سارے ہی بے مثال ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا۔ دوسرا فیصلہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بل اپنے بچوں کے نام بندہ کچھ بھی رکھ سکتا ہے نا، اللہ کے صفاتی نام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسماء گرامی ہیں، اور پہلے سابقہ انبیاء کے نام ہیں، پھر مطلب صحابہ میں سے بھی شہدائے بدر کتنی فضیلت والے تھے، عشرہ مبشرہ کتنی فضیلت والے تھے، اور شہدائے احد کتنی فضیلت والے تھے۔ تو نام تو کچھ بھی رکھے جا سکتے ہیں نا، کسی کے نام پہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے، ہاں لیکن نام اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے، کوئی بھی رکھے جا سکتے تھے، لیکن فیصلہ کیا کہ بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھوں گا۔ اب اس فیصلے نے نا جڑ کاٹ دی روافض کی ایک بار پھر سے۔
وہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلا دیا تھا، بھائی حضرت علی نے اپنے بچے کا نام عمر کیوں رکھا؟ حضرت ابوبکر نے فدق نہیں دیا تھا، بتاؤ حضرت علی نے پھر اپنے بچے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت غصب کر لی تھی، تو بتاؤ حضرت علی نے اپنے بچے کا نام عثمان کیوں رکھا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ مضحکہ خیز تعویلیں کرتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ وہ یہ تعویلیں باقاعدہ وہ کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، مطلب یہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے رکھے تھے۔ کیا وجہ بھائی کیوں رکھے تھے؟ تو کہتے ہیں جی اس لیے رکھے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ حضرت علی کے سب سے بڑے دشمن تھے، ابو بکر عمر عثمان، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اس لیے دشمنوں کے نام پہ نام رکھ دیے تاکہ دشمن کا ہر وقت خیال رہے اور دشمن ہر وقت سامنے رہے، تو یہ تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مضحکہ خیز قسم کی، میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھنے کا فیصلہ بھی بے مثال تھا، جیسے بیعت والا فیصلہ اور 6 ماہ بعد بیعت والا فیصلہ بے مثال تھا نا، اسی طریقے سے یہ بھی بے مثال تھا۔ اب لگاؤ لاکھ الزام لگاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے نام رکھ کے اور یہ سارے پروپیگنڈے کی ایسے جڑ کاٹ دی۔ پھر اپنی بیٹی کا رشتہ ہے تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں حضرت علی سے بھی بڑے ہیں، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پیدا ہونے والی بیٹی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سگی بہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت ام کلثوم، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتے ہیں۔ اصول کافی ہے، امام جعفر صادق کی روایت ہے۔ اب حضرت عمر پہ کیا آپ الزام لگاتے ہیں؟ وہ جی وہ ایک بچہ تھا وطن کے اندر محسن، اس کو شہید کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی محسن کی بہن کو اور اسی حسن حسین کی بہن کو جو ہے وہ اسی شخص کے نکاح میں دے دیے جس پہ تم الزام لگا رہے ہو۔ اور وطن میں بچہ ہو تو وہ اس کا نام کیسے تعیین کیسے ہوگی کہ لڑکا ہے، اور نام کیسے رکھ دیا گیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت محسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور وہ پیدا ہوئے باقاعدہ اور چھوٹی عمر میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو فرمایا ہے نا وَأَقْضَاهُمْ علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 3 فیصلے اس حدیث کی عملی تصویر ہے کہ دشمنان اسلام، روافض کے، شیعوں کے پروپیگنڈے کے بکھیے ادھیڑ دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 فیصلوں نے۔ بڑا زور لگائیں گے، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے۔ بھائی دیکھو، جس گھر کے اندر ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے ہونا، وہ گھر مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ حضرت علی مسلمانوں کے ہیں یا شیعوں کے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں، شیعوں کے گھروں میں آپ کو ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے نہیں ملیں گے، مسلمانوں کے گھروں میں ملیں گے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مل رہے ہیں۔ تو حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ تو سمجھے بھائی وَأَقْضَاهُمْ علی، علی کے فیصلے بے مثال ہیں، علی جیسے فیصلے کوئی نہیں کر سکتا۔